8 11 سال بغیر سزا کے آپ نے رکھا ہے جیلوں میں ایم کیو ایم کے لوگوں کو. وہ ہمارے وہ مطالبے جو کافروں کے مطالبے کہلاتے، جو ملک دشمنی سے تعبیر کیے جاتے تھے، جماعت اسلامی کے بینرز کی زینت بنے ہوئے. ایم کیو ایم کے بانی جو تھے ان کی بھی ایک شخصیت کو لوگ چاہتے تھے اور اس کا ایک اثر رہا. پی ٹی آئی کے بانی کا ہم دیکھتے ہیں، بھٹو کا ہم دیکھتے ہیں، شریف فیملی کا ہم دیکھتے ہیں، ایون کچھ نہیں تو ابھی ہم جماعت اسلامی میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ناظم جو ہے ان کی جگہ جگہ تصویریں ملیں گی. تو اب جو یہ ڈیمانڈنگ ہے کمانڈنگ ہے. تو اب جو ایم کیو ایم پاکستان ہے جس کے آپ سربراہ ہیں، تو اس میں جو شخصیت پرستی ہے وہ کہیں مائنس نظر آتی ہے. اب یہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے ووٹر پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں جی، ایم کیو ایم کو ووٹر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے ووٹ کے وقت نا، ووٹ کے بعد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارا سیاست کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، ہمارا جیتنا بھی ضروری نہیں ہے. کوئی آ کے ہم دعا کرتے ہیں سب لوگ اجتماعی طور پہ کہ ہم سے بہتر لوگ آ کے ہمیں ریپلیس کر دیں تاکہ ہم اپنے اپنے پروفیشن میں جائیں. ہم کوئی سجادہ نشینوں کی اولاد ہیں، سیاسی خاندانوں کی پیداوار ہیں نہیں ہے نا یار. تو اسی طرح دیکھو ایم کیو ایم کو پھر الگ سے. کئی یہ ایم کیو ایم تھی جس کے اندر کی گفتگو آپ کو سناؤں کہ پروگرام کی مجھے نہیں پتہ کتنی ہے، تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ کون سی جماعت تھی. تو ایسی جماعت تھی اس لیے تو اتنے بڑے پروپیگنڈے ہیں. اچھا دہشت گرد جماعت تھی تو بھائی اندر کرتے نا. جتنے لوگ پکڑے گئے تھے 1 لاکھ کیس بنے ہوں گے، ایک آدمی کو سزا ہوئی ہے جناب. اس پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں. سہولت مرزا کے علاوہ کس کو سزا ہوئی ہے؟ ٹھیک. 8 سال بغیر سزا کے آپ نے رکھا ہے جیلوں میں ایم کیو ایم کے لوگوں کو. کس کے ساتھ ہوا ایسا ہے اب تک؟ تو شخصیت پرستی کی بات. شخصیت پرستی کی بات. جی. یہ 18 کا الیکشن ہوا تھا نا، تو سب نے کہا خالد بھائی یہ جو ووٹر وہ ووٹر کو کم سے کم یہ تو پہچان ہونی چاہیے کہ اس کا امیدوار کون ہے، کیسی شکل ہے، کیا تعلیم ہے. تو سب کو الاؤ تو اپنی تصویریں لگانا. میں نے کہا تھا میری نہیں لگے گی، میری نہیں لگے گی، میری نہیں لگی تھی. آپ نے نہیں دیکھی ہوگی میری. بالکل 2018 اس سے پہلے تو میں ہی تھا نا. تو ابھی اس سال کے پہلے جی میں نے نہیں لگنے دی اپنی تصویر. میرا بیانیہ اتنا بڑا ہونا چاہیے، میرا کردار اتنا بڑا ہونا چاہیے، میری فائلیں کرپشن کی اس سے نہ بھری ہوئی ہوں. میرے لیے اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس دفعہ کیونکہ بالکل ایک نیا ماحول ہے ہمارے پاس. پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنا بڑا مرجر نہیں ہوا ہے نا. مرجر کیا دوبارہ شامل ہوا ہے اتنا بڑا، ایک پوری جماعت، پھر اور لوگ. تو تقاضے اس وقت مختلف تھے، سب کو الاؤ کیا ہوا تھا. میں نے اپنے لیے نہ بولا نہ منع کیا. ٹھیک ہے. تو میری کچھ تصویریں نظر آ رہی ہیں مجھے، کچھ برا بھی لگ رہا ہے کہ زیادہ نہ ہو جائیں. ایم کیو ایم کی طاقت اتنی ہے اور خوف اتنا ہے اور بیانیہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ جماعت جو وہ ہمارے وہ مطالبے جو کافروں کے مطالبے کہلاتے تھے، جو ملک دشمنی سے تعبیر کیے جاتے تھے، جو اسلام دشمن نعرے تھے، الحمدللہ ماشاء اللہ جماعت اسلامی کے بینرز کی زینت بنے ہوئے. یہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا کہ کسی طرح آپ کو نعرے اپنے بینرز پہ لگانے پڑے. ہم کہتے تھے، ہم کراچی کی بیٹے کہتے تھے تعصب ہے، لسانیت ہے، یہ عصبیت ہے. 18 میں سب نے اپنے آگے لگایا تھا، یہ صاحب مولانا یہ حافظ یہ کراچی کا بیٹا. تو آپ کے لیے سب جائز ہے، آپ فتویٰ گیر لوگ یار. اور ہم نے جماعت اسلامی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، لڑکے نہیں، لڑوا کے نہیں، اپنے بیانیے کے ذریعے. اب ہمارا جو بیانیہ ہے وہ جماعت اسلامی کراچی کا بیانیہ مجبوراً ہے، اور ہمارے بیانیہ جماعت اسلامی پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا ہے، اور جماعت اسلامی پاکستان کا بیانیہ جماعت اسلامی کراچی کو سوٹ نہیں کرتا ہے. آپ نے سراج الحق صاحب کی کوئی تصویر دیکھی ہے؟ لاہور چلے جائیں، آپ کو وہاں کے ناظم کی تصویر نظر نہیں آئے گی. یہاں کے ناظم تو بھائی میئر بھی وہی بننا چاہتے ہیں، ایم این اے بھی وہی بننا چاہتے ہیں، ایم پی بھی وہی بننا چاہتے ہیں، تصویریں بھی ان کی لگتی ہیں. انہوں نے اپنی تصویر کے آگے لکھا ہوا ہے کراچی کا نشان.